www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جاء ماعز الاسلمی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انہ قد زنا. ایک صحابی ہیں، ان کا اسم گرامی ہے ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، انہ قد زنا، کہ ماعز نے برا کام کر لیا. فاعرض عنہ، نبی علیہ السلام نے ان کی بات سے بے توجہی اختیار فرمائی، اعراض کیا، جیسے سنا انسنا ہوتا ہے، نظر انداز کرنا ہوتا ہے، یہ کیا. ثم جاء من شقہ الآخر، یہ صحابی جن سے گناہ کا ارتکاب ہوا پھر دوسرے رخ سے آئے. نبی علیہ السلام نے جس طرف منہ پھیر لیا تھا اس طرف سے آئے اور آ کر پھر عرض کیا کہ انہ قد زنا، سے گناہ ہو گیا، زنا کا ارتکاب ہو گیا. فاعرض عنہ، آپ نے پھر اعراض کر لیا. پھر وہ دوبارہ آئے، چلے گئے تھے، جب اعراض کیا کچھ پیچھے گئے، پھر آ گئے. پھر آ کر کہنے لگے کہ انہ قد زنا، ماعز سے زنا ہو گیا. اب تیسری دفعہ بھی اعراض، چوتھی دفعہ وہ پھر آ گئے کہ مجھ سے زنا ہو گیا. فامر بہ فی الرابعہ، جب 4 دفعہ کہا انہوں نے تو اب آپ نے حکم دیا کہ انہیں گرفتار کرو، تحویل میں لے لو، کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ کے نائب اور رسول تھے، خلیفہ تھے، اور اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، اور قاضی القضات بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، سارے عہدے آپ کے پاس تھے. تو اسلام میں یہ ہے کہ سزاؤں سے دلچسپی نہیں ہے اسلام کو، کہ بس یہ ہوا تو پکڑو اور فوراً سزا دو. اگر دلچسپی ہوتی تو پہلی دفعہ میں ہی فرماتے کہ اسے پکڑ لو، نہیں فرمایا. دوسری دفعہ میں فرما دیتے پکڑ لو، نہیں فرمایا. تیسری دفعہ میں فرماتے پکڑو، نہیں فرمایا. جب انہوں نے پھر کہا، وہ ایسے اللہ کے بندے تھے، نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، کہ انہیں گناہ کا احساس ایسا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جو سزا اس کی ہے دنیا میں مل جائے، آخرت کی سزا میں برداشت نہیں کر سکتا. میں ایسا ضمیر اندر سے ملامت کر رہا تھا، اور اللہ کے فیصلوں کے سپرد اپنے آپ کو کرنے کا ایسا اندر ولولہ اور جذبہ تھا جو نبی علیہ السلام کے صحابی اور آپ کے شاگرد کی ہی شان ہو سکتی ہے، ہر ایک کا ایسا ایمان نہیں ہے. یہ ان کے بلند درجے کے ایمان کی نشانی تھی، اور انہیں پتہ تھا کہ سزا کیا ہوتی ہے. تو چوتھی دفعہ انہیں پکڑا، حراست میں لیا، سزا نہیں ابھی جاری کی، حراست میں تحویل میں لے لیا. اس لیے کہ جرم جو ہے یہ 2 آدمیوں کا ہوتا ہے. زنا اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، 2 مل کر کرتے ہیں، ایک مرد ایک عورت. اور اسلام میں اصول یہ ہے کہ گواہ ہونے چاہیے، 2 گواہ ہوں. لیکن اسلام میں کا سزاؤں میں احتیاط کا قانون اور ضابطہ قانون میں اسلام میں اتنا مضبوط، اتنا زیادہ احتیاط والا ہے، اتنی چھان بین ہے کہ بہت آسانی سے سزا جاری نہیں ہو سکتی کہ پکڑو اور مار دو، اور پکڑو اور یہ کرو، اور پکڑو اور ہاتھ کاٹ دو، پکڑو اور گردن اڑا دو. یہ نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں، انسانی جان کا مسئلہ ہے. جان بھی ہے اور عزت آبرو بھی ہے، اور پورے قبیلے کی بھی اور خاندان کی، برادری کی بھی ہوتی ہے.
ان ساری چیزوں کا، ان سارے احساسات اور جذبات کا اسلام نے خیال رکھا. یہ کسی مذہب میں یہ چیز نہیں ہے. انگریزی قانون تو قانون کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، جو ہے اس کی تو بات ہی نہ کریں. وہ تو ایک پلید چیز ہے، پلید، ناپاک، ایک پلید کتاب ہے قانون کی، انگریز کی، ناپاک، جو گٹر میں پھینکنے کے قابل ہے. اسے قانون کہنا یہ تو قانون کی توہین ہے. تو آپ نے اعراض کیا، توجہ نہیں دی. تو اب گواہ ہونے چاہیے 4. 2 گواہ نہیں رکھے، یہاں 4 رکھے، کیونکہ 2 آدمیوں کا جرم ہے، 2 آدمی کر رہے ہیں. تو اسلام نے گواہ بھی 4 رکھ دی. اور جرم ایسا ہوتا ہے کہ یہ 2 منٹ میں بھی ہو جاتا ہے، 10 منٹ میں بھی ہو جاتا ہے، 20 منٹ میں بھی ہو جاتا ہے. اور 4 گواہ ہونا انتہائی مشکل ہے. ایک آدمی نے اگر دیکھ لیا یہ جرم ہوتا ہوا، زبان سے نہیں نکال سکتا. وہ اگر اس نے زبان سے نکال دیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور سچا بھی ہو اس میں، وہ اسے نہیں مانا جائے گا، کیونکہ انسانی جان اور اس کی عزت اور آبرو کا مسئلہ ہے. اسے کہا جائے گا تو نے زبان سے نکالی کیوں بات؟ اس کو کوڑے لگیں گے. اسے بہتان کہا جائے گا، چاہے وہ سچا ہو، اور اللہ کو پتہ ہے اور اس کو پتہ ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے. قاضی کو کیا پتا؟ وہاں تو ایک آدمی آ کے کہہ رہے بات، اس پر کوڑے لگیں گے، حد قذف لگے گی. 2 آدمیوں نے دیکھ لیا تو بھی نہیں نکال سکتے زبان سے. یہ احتیاط، یہ انسان کی عزت آبرو کی حفاظت ہو رہی ہے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں یوں تصویر بناتا ہے موبائل سے کسی بھی گناہ کی، کسی بھی عیب کی، اور اسے ڈال دیتا ہے، افشا کرتا ہے. سرعام کسی کی برائی کی افشا کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے. اسلام میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے. وہ تو اتنا پاکیزہ اور مہذب معاشرہ ہے کہ پردہ ڈالو، جہاں تک ہو بچاؤ، پردہ ڈالو، درگزر کرنے سکھایا اسلام. عیوب پہ پردہ ڈالو. 4 گواہ بھی ہوں تو انہیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر بہتر سمجھیں تو پردہ ڈال دیں. بعض حالات میں ان پہ ضروری بھی ہوتا ہے کہ جا کے کہیں، بیان کریں. لیکن 1 2 3 جب گواہ ہیں تو یہی حکم ہے کہ چپ کرو، تمہاری اپنی خیر اس میں، ورنہ تمہیں سزا لگے گی تینوں کو. چاہے وہ متقی پارسائی کیوں نہ ہو، بزرگ اور درویش کیوں نہ ہو، خانقاہ کے سجادہ نشین کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، نکال نہیں سکتا زبان سے. کیونکہ صحابہ نہیں نکال سکتے تھے زبان سے. صحابہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، وہ بھی نہیں نکال سکتے تھے. قانون حرکت میں آ جائے گا. یہ ہے اسلامی قانون کہ حرکت میں نہیں آتا، جب آتا ہے تو پھر بچ کے نہیں جا سکتا. یہ ہے اصل چیز. تو اب جب 4 گواہ تو ہیں نہیں، تو اب اس کا اقرار ہے، اس نے اقرار کیا. جب 4 دفعہ اقرار کیا تو یہ 4 دفعہ اقرار 4 گواہوں کے قائم مقام ہو گیا. وہ 4 گواہ اپنے آپ پر دے رہا ہے. تو 4تھی دفعہ فرمایا کہ اسے تحویل میں لے لو. اب تحویل میں لیا ہوں. ہمارا معاشرہ تو انگریزی قانون کی نحوست کی وجہ سے بے غیرت اور بے حیا ہو چکا ہے. کسی کی برائی اور عیب بیان کرنا تو بس ایک لطف کی چیز ہوتی ہے، اور پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے نہ بتائیں تو، مروڑ اٹھتے ہیں پیٹ میں. جلدی سے بیان کروں آگے کسی کو. عورت ہے تو وہ ایسے بے چین ہو جائے گی، مرد ہے تو وہ بھی ایسے بے چین ہو جائے گا. اس کو بتا، اس کو بتا، اس کو بتا، پھر آگے وہ بھی بتائیں گے اور اس میں لطف آئے گا انہیں. اسلام نے پاکیزہ معاشرہ تشکیل دی، بڑی مہذب سوسائٹی. یہ نہ امریکہ میں، نہ یورپ میں، ان کے تصور میں بھی نہیں ہے یہ پاکیزہ چیزیں. وہ تو سڑک پہ کرتے ہیں یہ کام سب کے سامنے، گدے گھوڑوں کی طرح، جانوروں کی طرح، میلے ٹھیلوں میں کرتے ہیں یہ کام، اور اسے عیب ہی نہیں سمجھتے. اور پاس سے گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، وہ مصروف ہیں ایسے جیسے جانور کوئی ہو. تو لوگ ہم صاف گزرتے ہیں ادھر ادھر، اور جانور کوئی مشہور، تو جانور بن گئے. ان کے قانون نے انہیں جانور بنا دیا. ہمارے یہاں آ گیا تو ہم بھی جانور بن گئے. اسلامی قانون جب آتا ہے تو وہ معاشرہ جانور نہیں، انسان یعنی ایک فرشتہ بن جاتا ہے، فرشتوں کا معاشرہ بن جاتا ہے. اتنا پاک صاف ستھرا ہے، سزاؤں سے دلچسپی نہیں. اس کے باوجود معاشرہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، کیونکہ معاشرے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر قانون کی زد میں آ گیا اور جرم ثابت ہو گیا پھر میں بچ کے نہیں جا سکتا. اس قانون میں یہ ہے کہ جرم ثابت بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، چور دروازے بے شمار ہیں. اس لیے مجرم شیر ہوتا ہے، وہ شیر بنا رہتا ہے
کسی پر چل جاتا ہے قانون، گرفت میں آ گیا، غریب ہے تو مالدار ہے یا کوئی اور اثر رسوخ والا ہے تو بے شمار دروازے ہیں اس کے نکلنے. اس لیے دن بدن جرائم بڑھ رہے ہیں، ان کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، ہوتا ہی رہے گا، کم نہیں ہوگا. اس قانون کے ہوتے ہوئے عالم دین کو بھی چیف جسٹس بنا دیں، صوبائی جو صوبے کی ہائی کورٹ ہے اس کا یا مرکز کی سپریم کورٹ ہے اس کا، یہی حال رہے گا کہ قانون نہیں ہے اسلامی قانون. تو جب اسلامی قانون آئے گا تو اس کی برکات آئیں گی. آپ میں سے کسی کو بنا دیں، کسی عالم کو، شیخ الحدیث کو، مفتی اعظم کو بنا دو، یہی کچھ ہوتا رہے گا، کیونکہ اس کے بھی ہاتھ بن جائیں گے. جب وہ حلف اٹھا لے گا کہ میں اس قانون کے تابع ہوں تو وہ اب سزا نہیں دے سکتا، وہ پیشیاں پڑتی رہیں گی. ایک کیس کا فیصلہ اگر اب بھی یہ ہے کہ کسی معاملے میں اگر جج نے جو سماعت ہے وہ جلدی کر لی تو اس کی شکایت کر دیتا ہے مخالف وکیل اوپر عدالت میں کہ یہ سماعت جلدی کرا رہا ہے. حالانکہ جلدی سماعت کا مطلب یہ ہے کہ جلدی انصاف دو. وہ کہتا ہے کہ انصاف جلدی کیوں دلوا رہا ہے؟ اوپر کا جج اسے پوچھے گا تمہیں کیا تکلیف ہے، تم جلدی سماعتیں اور پیشیاں کیوں ڈال رہے ہو، 2 مہینے بعد، 4 6 مہینے بعد ڈالو. تو یہ ظلم ہے یا انصاف ہے؟ یہ ظلم ہے. یہاں یہ ہے تو وہ عالم کے بھی ہاتھ پاؤں بن جائیں گے، وہ بھی یہی کچھ کرے گا، کر ہی نہیں سکتا. تو خدا کا خوف جس میں ہوگا، جس میں ایمان ہوگا، وہ یہ عہدہ قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جہنم کے لیے اپنا گڑھا ہے. ایسا جج جہنم میں جائے گا. آتا ہے وعید قاضیوں کی، ظالم قاضیوں کی، عادل قاضیوں کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ بھی آخرت میں ایسے مرحلوں سے گزریں گے جو عادل ہوں گے کہ وہ تمنا کریں گے کہ یا اللہ ہم قاضی نہ بنے ہوتے، جج بنے نہ ہوتے. اتنا خطرناک عہدہ ہے. یہاں تو چھلانگ مار کے سیٹ پر بیٹھتے ہیں اور رشوتیں دیتے ہیں کہ میں جج لگ جاؤں، مجھے جج بنا دیا جائے شوق سے. اسلام میں تو تصور ہی نہیں کہ شوق سے جج بنے کوئی. اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ 10 دفعہ سوچ کر پھر آگے بڑھے گا، کیونکہ اس کی گردن فوراً جہاں گڑبڑ ہوگی قاضی کی گردن دبوچ لے، وہ پکڑا جائے گا. اتنا مستحکم، اتنا مقدس، اتنا پاکیزہ قانون ہے اسلام کا، سب سے بالا ہے. تو اگر دلچسپی ہوتی تو پہلی دفعہ میں ہی فرما دیتے پکڑو اس کی ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دو. یہی ہوتی نا بات، جو نقشہ کھینچتے ہیں اسلام کا تو یہ ہوتا، لیکن نہیں ایسا ہوا، فرمایا نہیں. چوتھی دفعہ ملیا. یہاں حدیث میں اختصار ہے، تفصیل سے حدیث آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس سے کہ زنا کیا ہے، یہ تو بتا زنا کیا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے تو نے چوما ہو، بچا رہے نبی علیہ السلام سے، شاید تو نے چوم لیا ہو، شاید تو نے ہاتھ لگا لیا ہو، شاید تو بغل گیر ہوا ہو. اصل جو زنا کا ارتکاب ہے جس پر بڑی سزا ہے وہ نہ کیا ہو تم نے، اور ادھر ادھر کی حرکتیں کر لی ہو شاید. اس نے کہا نہیں حضرت، وہ عمل کیا جو شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے مکمل. پھر نام لے کر بتایا صراحتاً، کیونکہ صراحت کرانی پڑے گی، یہاں سزا دینی ہے، سزا جاری ہوگی. یہاں صراحت پوچھ جائے گی، اس سے پہلے سزا نہیں دی جا سکتی اسے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ناواقفیت کی وجہ سے چومنے کو زنا سمجھ رہا ہو، ساتھ لیٹ گیا ہو، تفریح کرتا رہا ہو اور اس کو وہی بڑے درجے کا زنا سمجھ رہا ہو اور آ جائے اور اس پہ سزا جاری ہو جائے تو یہ زیادتی ہو جائے گی. بغل گیر ہونے کو وہ زنا سمجھ رہا ہو، ہے وہ بھی زنا، دیکھنا بھی زنا ہے، ہاتھ لگا، لیکن وہ چھوٹے درجے کا زنا ہے، اس کی اور سزا ہے، اس کی تعزیر ہوتی، اس کی حد نہیں ہوتی. حد میں تو بے انتہا احتیاط ہے. تو حد میں تو قاضی اللہ کی طرف سے مامور ہوتا ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے تو اب سزا ختم کرنے کا تمہیں اختیار نہیں ہے، جاری کرنے، وہ پابند ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ کا رسول اس میں مامور تھا اللہ کی طرف سے. اگر وہ چھوڑے گا تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ خود گرفت میں آ جائے گا. تو رسول تو کر ہی نہیں سکتا. جب غیر رسول جو نیک آدمی ہو وہ نہیں کر سکتا تو رسول تو کر ہی نہیں سکتا. تو حدود اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب وہ ثابت ہیں تو اب سزا اللہ جاری کروا رہا ہے، اس کے ذریعے یہ کرے گا، یہ پابند ہے، معاف نہیں کر سکتا. لیکن ثبوت کے لیے بڑی سخت شرطیں رکھتی ہیں، ثابت ہونا مشکل ہے. جب ہو جائے گا تو پھر وہ پابند ہو جائے گا کہ اب تم اس کو جاری کرو. حد جب انہوں نے یہ سب کہا پھر نبی علیہ السلام نے اگلی انکوائری کروائی. انکوائری ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے.
کیونکہ شادی شدہ کی سزا اور ہے، غیر شادی شدہ کی اور ہے۔ شادی شدہ کی سزا سخت ہے، کیونکہ شادی ہے، بیوی ہے، سب کچھ ہے، وہ ہوتے ہوئے پھر تو نے زنا کیا۔ جیسے آپ کسی آدمی کو پیسے دیں بہت سارا، یہ بھی دیں نعمت، یہ بھی دیں نعمت، سب کچھ دیں، پھر وہ چوری کر لے اور آپ کے پاس آئے، آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ تیرے پاس سب کچھ ہے، تو نے چوری کی ہے، سونا تیرے پاس، چاندی تیرے پاس، روپیہ تیرے پاس، گھر گاڑی تیرے پاس، پھر تو نے چوری کی ہے۔ غصہ زیادہ ہوگا، سزا زیادہ دی جائے نہیں جائے نہ دی جائے۔ ایک ہے بھوکا ہے، فاقے سے ہے تو چوری کر لی، ہے دونوں ہی چوریاں۔ تو جب بیوی کی نعمت تجھے موجود ہے، نکاح کی نعمت سے اللہ نے تجھے نواز رکھا ہے، آزاد بیوی تیرے پاس موجود ہے، پھر تم نے یہ کام کیا، سزا بڑھ گئی۔ تو پوچھا کہ یہ دیکھو کہ یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے؟ تحقیق کی فرمایا کہ شادی شدہ ہے۔ پھر انکوائری کرائی، پوچھا ابھی کا جنون، تجھے پاگل پن کی تکلیف تو نہیں ہے، دماغی کوئی مسئلہ تو نہیں؟ یہ انکوائری کرا رہے ہیں، میڈیکل رپورٹ، میڈیکل ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا، یہ اسلام احتیاط کر رہا ہے، سزا نہ، دلچسپی نہیں ہے سزا سے۔ میڈیکل رپورٹ، ابھی کا جنون ہو، کیا تجھے جنون کی تکلیف تو نہیں؟ پوچھا اس سے، پوچھا اس نے کہا نہیں، لیکن پاگل بھی اپنے کو کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، پاگل تو کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، تو پاگل ہے، دوسرے کو کہا تو پاگل ہے، میں صحیح ہوں۔ اس لیے دوسروں سے پوچھا، آس پاس کے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ سب نے کہا نہیں ٹھیک ہے، دماغ صحیح ہے۔ یہ انکوائری میڈیکل ٹیسٹ سے گزر کے آ گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور تحقیق کرائی، کیا اس نے شراب پی رکھی ہے؟ کہیں شراب تو نہیں پی لی؟ شراب تو منع تھی، حرام ہے، لیکن پی لی ہو کیا پتا، اور نشے میں ایسی بات کر رہا ہوں، کیونکہ نشے میں بھی انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ فرمایا کیا اس نے شراب پی ہے؟ پھر اس کا بھی میڈیکل ٹیسٹ کرایا، رپورٹ صحابہ کے سپرد کیا، دیکھو انہوں نے جا کے سونگا منہ اس کا، صحابہ درویش، کسی صحابی نے کہا میں اللہ والا درویش ہوں، مجھے کیا پتہ شراب کیسی ہوتی ہے، نہیں، جب حکومت چلانی ہے، اقتدار سنبھالنا ہے اور تم انہیں سنبھالنا ہے تو تمہیں شراب کا رنگ بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کا ذائقہ کا بھی معلومات ہونی چاہیے، چکھنا نہیں ہے، معلومات ہوں، اس کا رنگ، اس کا اثر، اس کی بو سب معلوم ہونی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کو بھی معلوم تھی، امام شافعی کو بھی، امام مالک کو بھی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھی، سب یہ تو تابعین صحابہ کو معلوم تھی، ورنہ دنیا کے نظام نہیں چلا سکتے تم، معلومات ہونی چاہیے۔ تو علماء اور صلحاء کو ساری معلومات ہوتی ہیں، ہمیں پڑھایا گیا ہے، ہم جب ہدایہ پڑھتے ہیں اس سے پہلے تو شراب کی قسمیں، ان کی پکانے کا طریقہ، اس کے بنانے کا طریقہ سب معلوم ہے، قانون کی کتاب میں یہاں پڑھایا جاتا ہے، اب بھی پڑھ رہے ہیں طلبہ۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے نظام چلانا ہے، یہ پیدا ہی اس لیے ہیں مسلمان کہ دنیا کی سیاست ان کے ہاتھ میں ہو، سیاسی نظام ان کے پاس ہو۔ یہ تمام سزائیں وہی دے سکتا ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، ورنہ اقتدار کے بغیر یہ سزا دے سکتے ہیں؟ کوئی دے ہی نہیں سکتے۔ تو یہ کوئی کہانیاں مذاق تھوڑی ہے کہ پہلی ہو رہی ہے، سنو بیٹھ کر اور سن رہے ہیں اور ختم۔ تو فرمایا کہ اس نے کیا شراب پی رکھی؟ سونگو، صحابہ نے سونگا، دیکھا، معلوم کیا کہ حضرت نے شراب نہیں پی رکھی، نشہ نہیں ہے، ہوش میں ہے۔ 2 ٹیسٹ ہوئے میڈیکل، لیکن جو ایسے ہوئے ٹیسٹ بھی سب یہاں ٹیسٹ کے لیے بھیجیں گے 3 ماہ، پھر رشوتیں چل رہی ہیں، وہ ٹیسٹ کرنے والے ڈاکٹروں کو رشوتیں بھر رہے ہیں، وہ بھر رہا ہے، وہ ٹیم بھی آ رہی ہے، وہ بھی دے رہی ہے کہ تو نے رپورٹ یہ لکھنی ہے، دوسری ٹیم آ رہی ہے کہہ رہی تو نے رپورٹ یہ لکھنی، وہ دونوں سے لے کے جیبیں بھر رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، قانون بھی بودا ہے، اوپر سے پھر معاملات بھی اس طرح کے ہیں، تھانے دار کی بھی جیبیں بھر رہے ہیں، دونوں پارٹیاں، وہ بھی دے رہی ہے، وہ بھی دے رہی رشوت کہ یوں کر دینا، وہ کہہ رہی تم یوں کر دینا، وہ دونوں سے رشوت لیتا ہے، ایک سے خود لے لیتا ہے، دوسرے سے کہتا ہے اپنے محرر سے تو لے لیجئے، کیونکہ میں نے دونوں کے لیے تو رپورٹ لکھ نہیں سکتا، کسی ایک کے لیے لکھوں گا، تو دونوں کے لیے تو لے لے تاکہ یہ رشوت حلال ہو جائے نا بعد میں، اس کو حلال کرنے کا طریقہ ہے، جو حلال نہیں ہوتی وہ حرام ہی رہتی ہے۔ تو جانور قانون، آج کا قانون جانوروں کا ہے اور جانور چلا رہے ہیں اس کو، نام کے مسلمان ہیں، دل میں ایمان ہے نہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے، بظاہر منافق ہے۔ یہ احتیاط ہو رہی ہے، آگے پھر احتیاط ہو رہی ہے، بات لمبی ہو جائے گی اور ہونی ہے انشاءاللہ، اس پر مزید اگلے ہفتے بات کریں گے۔ اب تک کی یہ آ گئی، یہ ابھی تک سزا جاری نہیں ہو رہی، اور وہ اپنا بیان بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اللہ والا
کہ ڈر جائے کہ ہاں یوں ہوگا، پتھر پڑیں گے، پتھروں سے مارا جاؤں گا، اس کو آخرت کے عذاب سے خوف آ رہا ہے، دنیا کے عذاب کو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ ایسے ماں جنم دیتی ہے، ایسے پوت ہوتے ہیں اسلامی معاشرے میں، پھر ایسے ایسے صالح نگ، ورنہ اول تو اقرار ہی نہیں کرتا انسان، کیے جاتا ہے گناہ پہ گناہ کیے ہی جاتا ہے، اور کر کر احساس ہو گیا تو رک جاتا ہے، بتاتا نہیں ہے۔ بھی تعلیم یہی کہ ہو جائے تو بس اللہ سے معافی مانگو، مت بتاؤ کسی کو، تعلیم یہ ہے۔ آج کے دن میں تو آپ کا کسی کا ذرا سا ہے وہ فوراً تصویر بنا کے اسے ویڈیو ڈال دے۔ یہ ہے میڈیا کافروں کا، یہ ہے میڈیا اسلام مسلمانوں کا۔ اسلام اور مسلمانوں کا میڈیا بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے، اس میں سکھایا جائے گا، اس میں سکھایا جائے گا۔ پہلے ان صحافیوں کو بھی سکھایا جاتا تھا، ایک مضمون تھا، مضمون صحافت میں آتا ہے گٹر میڈیا، گٹر کسی گٹر میں ڈال دو، اسے ظاہر نہیں کرنا کیونکہ گٹر گند بدبو ہے اس میں۔ چنانچہ پہلے صحافیوں کو سکھایا جاتا تھا کہ قتل و غارت کی بہت خوفناک تصویر نہیں چھاپنی، آج سے 20-25 سال پہلے نہیں چھپتی تھی تصویر، اخباروں میں بھی نہیں آتی تھی، بہت خوفناک تصویر نہیں چھاپنی، کیونکہ یہ چھپنے لگیں گی تو اس کے لوگ عادی ہو جائیں گے اور اس جرم کو آسان اور ہلکا سمجھنے لگیں گے، معاشرہ بگڑنے لگے گا۔ یہ اسلامی حصہ تھوڑا سا اس میڈیا نے لیا ہوا تھا، اسلامی میڈیا کی تعلیمات کا تھوڑا سا، پورا نہیں، پورا تو بہت پاکیزہ ہے، اس پر عمل 25-30 سال پہلے تک ہو رہا تھا، اس کے بعد ختم۔ چنانچہ فلمی اشتہارات کی بھی حدود ہوتی تھیں کہ وہ اشتہار میں یہ منظر دینا ہے، یہ منظر نہیں دینا، یہ بھی میڈیا ہی تو ہے نا۔ اب کوئی حدود ہے؟ پہلے صرف گانے ہوتے تھے عشقیہ، اس میں بھی دور دور سے ہوتا تھا، پہلی فلموں میں بھی جو ہم نے سنا ہے عشق دور دور سے ہوتا تھا، کلام ہوتا تھا، مکالمہ ہوتا تھا، تو بات ہی کچھ نہیں رہی۔ اب تو کیا ہو رہا ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہ پابندیاں تھیں، سینسر ہوتا تھا، ہر تصویر فلم کی ہر منظر اس میں نہیں دکھایا جاتا تھا، کچھ دکھاتے تھے جھلک۔ اب تو جب تک ننگی تصویر نہ ہو تو وہ کہتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں بنی، اب ختم ہو گیا، شرم حیا ختم، سب جانور بن گئے۔ تو سزائیں ہوں یا میڈیا ہو یا جو بھی چیز ہو، اس کے قواعد اور اصول اور ضوابط اسلام میں بڑے زبردست، اور جو ہمیں ہر سال پڑھاتے ہیں الحمدللہ، ہمارے یہاں طلبہ سب پڑھتے ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں انہیں کالج یونیورسٹی میں بھیجنے کی پخ کیوں لگاتے ہو تم، ان کی سند کو ڈبل MA کے برابر کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ لیکن یہ وہ کفار کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام نہیں آنے دیں گے، کیونکہ اگر ان کی سند کو ڈبل MA تسلیم کریں تو پھر یہ آگے آ جائیں گے، پھر یہ کیس کرسی پر آئیں گے۔ وہ انہیں منظور نہیں ہے، اوپر سے ہدایات ہیں امریکہ برطانیہ کی کہ یہ نہیں ہونا، اس کو نہیں دیں گے یہ سیٹ۔ انہیں پتہ ہے یہ سیٹ ایک دفعہ اگر ان کے پاس آ گئی تو کوئی ماں کا لال ان سے پھر چھین بھی نہیں سکتا، کیونکہ لوگوں کو جب انصاف اور عدل اور فائدہ نظر آنے لگتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں تمہیں نہیں جانے دیں گے، نہ وہ خود جاتے ہیں نہ لوگ جانے دیتے ہیں۔ اس لیے وکیلوں کو بھی منظور نہیں کہ مولوی آئے، کیونکہ ان کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، ججوں کا بھی منظور نہیں کہ یہ آئیں، عوام پستا رہے، خون ہوتا رہے ان کا، پڑے ہوتا رہے، ہمارا کاروبار چل رہا ہے بس۔ تو یہ صورتحال خوفناک صورتحال بنی ہوئی ہے، خوفناک، ظالمانہ، انتہائی ظالمانہ۔ اسلام کا اس صورتحال سے کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ اور اسلام جمع ہو ہی نہیں سکتے، یہ ٹکرا تو سکتے ہیں، جمع نہیں ہو سکتے، اور جب ٹکرائیں گے تو آخری فتح اسلام کو ہی ہوگی انشاءاللہ، آخری فتح اسی کی ہوگی۔ یہ تو چند قانون کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ باتیں کسی جج کو بھی سناؤ، وکیل کو، الحمدللہ ایک اس میں انگلی نہیں اٹھا سکتا وہ، اگر اس میں شرم ہوگی تو ڈوب تو مر جائے، وہ ڈوب مرے، ممکن ہے اگر شرم ہے، بات نہیں کوئی کر سکتا اس قانون کے بارے میں جو میں نے بتایا، ہاں ڈوب کے مر سکتا ہے اگر اس میں شرم حیا ہے، اور اگر بے شرم ہے تو پھر اور بات ہے، بے شرم باش ہر شخواہی کن، بے شرم ہو جاؤ بس پھر جو چاہے کرتے پھر، یہ ایک بے شرم معاشرہ تشکیل پا چکا ہے۔ بہرحال اسلام کی تعریف کی جائے تو کوئی حد نہیں ہے، ساری رات گزر جائے، اور اس قانون کی مذمت کی جائے تو بھی کوئی حد نہیں، ساری رات گزر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس منحوس نظام سے نجات دے اور پاکیزہ نظام عطا فرمائے، اور ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔